میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو 3 ایسی چیزیں بتانے والا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہم کو برباد کر کے رکھ دیں گی، ختم کر دیں گی۔ جتنا کچھ ہم نے اچیو کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، ہم نے ڈیولپ کیا ہے، سب برباد ہو جائے گا، سب برباد۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے یہاں پر جو عام گناہ ہے، بڑے بڑے بھائی زنا ہے، شراب ہے، قتل ہے کسی کا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو عام ہے ہمارے یہاں پر۔ لیکن میں ان گناہوں کی تو بات ہی نہیں کروں گا، میں ایسی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو آئے دن ہمارے ساتھ جو ہے آتی ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں آئے دن ہمارے ساتھ پیش آتی ہے۔ ایسی باتیں ہیں، ہر گھر کا معاملہ ہے، ایسی باتیں ہر علاقے کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ تو توجہ سے اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ سماعت کریں، کمپلیٹ سنیں اور آگے شیئر کریں۔ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے کمنٹ کریں، اچھا سا کوئی سجیشن آپ کا ہے آپ دے سکتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جانتے ہو کیا ہے؟ والدین کی ناراضگی۔ والدین کی ناراضگی ایسی ہے کہ والدین کی ناراضگی میں اللہ رسول کی ناراضگی ہے، والدین کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے والدین اس سے راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور اگر کسی بندے کے والدین اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرائض کو قبول کرے گا نہ نوافل کو قبول کرے گا۔ اب ذرا سوچے کہ والدین ہم سے ناراض ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، کیا روزے قبول ہوں گے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان ہے۔ کیا رسول اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس کے فرائض قبول ہے نہ نوافل قبول ہے۔ کیا روزے مقبول ہو رہے ہیں؟ کیا نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ حج قبول ہو رہے ہیں؟ زکاتیں ادا ہو رہی ہیں ہماری؟ اگر والدین ناراض ہے تو ناراض ہے نا، منائیں ان کو، قدموں میں گر جائیں ان کے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے والدین کی رضا میں، کیا کچھ نہیں کرتے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے؟ بھائی جو حج پہ جاتے ہیں، تو عمرے پہ جاتے، طواف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ صفا مروہ کی سعی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیوں دوڑ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ رمضان میں کیوں بھوکے رہ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اپنا مال اس کی زکوٰۃ کیوں نکال رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں، لیکن والدین اگر ناراض ہے تو وہ عمل تو پھر شک کے دائرے میں ہے۔ شک کے کیا دائرے میں؟ مقبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے مقبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کی بات کہی نا، اس کے فوراً بعد کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے لوگو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا خدا ہونا بتا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، رب ہونا بتا رہا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار فرما رہا ہے، اپنی معبودیت بتا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ فوراً پھر کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک نہ کہو۔ اگر وہ کوئی کام آپ کو سونپ رہے ہیں، اف تک نہ کہو۔ یہ اف عربی کا ایک جملہ ہے جو کراہت کے اظہار پر استعمال ہوتا ہے۔ کراہت کا اظہار کیا؟ اگر کوئی کام آپ کسی کو سونپ رہے ہو اور وہ اس کو تکلیف دے لگ رہا ہے، ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں جان پر اگر آ رہا ہے، اس کو دل نہیں کر رہا ہے وہ کام کرنے کا، تو وہ کچھ جملوں کا استعمال کرتا ہے، ارے یار، اس طرح کے کراہت اور تکلیف ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، یعنی کراہت کا اظہار بھی نہ کرو، تکلیف کا اظہار بھی نہ کرو۔ اگر وہ کوئی کام تمہیں سونپ رہے ہیں تو اس میں کام بخوبی انجام دو۔ ولا تنہرہما، جھڑکو نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، اچھے انداز میں بات کرو، ان کی تعریفیں کرو۔ جب بات کرو ان کو بڑا بنا کر بات کرو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بہت لوگ ایسے جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، وہ داڑھی ٹوپی والے بھی، بغیر داڑھی ٹوپی والے بھی۔
حاجی ہے نمازی ہے لیکن والدین کا خیال نہیں ہے. والدین تو کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اللہ رسول کے بعد کائنات کی سب سے عظیم چیز کا نام والدین ہے. اسی لیے تو اللہ نے اپنی رضا ان کے اندر رکھ دی نا, ان کی رضا میں. والدین اگر ناراض ہے نا برباد ہو جاؤں گے, ختم ہو جاؤں گے, جتنا کچھ جمایا ختم ہو جائے گا. والدین کو ناراض نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے تبھی تو کہا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا میری والدہ مجھے آواز دیتی, میں نماز چھوڑ کر والدہ کی خدمت میں چلا جاتا. مقام بتا رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں, والدین کی ناراضگی سے بچے, ان کو راضی کرے. اگر ناراض ہے راضی کرے. جن کے کچھ کر گئے قبروں پر جا کر کے روئیں, منائیں ان کو. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی سے امکنار فرمائے گا. دوسری چیز اور بڑی اہم ترین چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا اور تنگدستی کا دروازہ کھول دیتا ہے. رونا ناشکری کرنا یہ چھوڑے. ہر بار لوگوں کو جا کر اپنی تکلیفیں سنانا, اپنی غریبی کا ڈھنڈورا پیٹنا, اپنے دکھ درد جا جا کر کے سنانا, یہ چھوڑے نا. لوگوں کو کیوں سناتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ وہ خود محتاج ہے. لوگوں کو اپنا دکھڑا کیوں سناتے ہو؟ وہ خود اپنا دکھ دور نہیں کر سکتا, آپ کا کیا دکھ دور کرے گا؟ سوال کا دروازہ نہ کھولو. سوال اگر کرنا ہی ہے اللہ سے کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں جب صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا رب ہم سے کتنا قریب ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نا عنی فإنی قریب, اللہ تعالیٰ تم سے بڑا قریب ہے, بڑا قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, تم اس کو پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا. تم اس سے سوال کرو گے وہ جواب دے گا, تم اس سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا. ادعونی استجب لکم, تم اس سے دعا کرو وہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. ادھر ادھر جا کر کے سوال نہ کرو. سوال کے دروازے نہ کھولو اپنے لیے. محتاجوں کے دروازوں پر نہ جاؤ, جانا ہے مالک و مختار کے دروازے پر جاؤ. تو جو سوال کا دروازہ کھولے نا, اللہ دے رہا ہے پھر بھی ناشکری کر رہا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تمہیں اور عطا کرے گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم ایسا نہیں کرو گے اس کا عذاب بڑا دردناک ہے. تو میرے بھائیوں شکر ادا کرے, شکر ناشکری سے بچے, سوال کے دروازے نہ کھولے. تو دوسری چیز ہے جو سوال کا دروازہ کھولیں گا اللہ تعالیٰ فقر اور تنگدستی کا دروازہ اس کے لیے کھول دیں گا. نمبر 3, یہ امت جو ہے نا کریم آقا کی امت ہے, اور اس امت کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں کبھی بھی ظاہری عذاب نازل نہیں کرتا. پچھلی امتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, کسی کو بندر بنا دیا, کسی کو خنزیر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے, کسی قوم کے اوپر آندھی چلا دی اللہ تعالیٰ نے, کسی قوم کے اوپر پتھر برسایا اللہ تعالیٰ نے. آندھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اڑایا کہ جیسے سوکھے درخت کے تنے تیز ہوا میں اڑ کر کے چلے جاتے, اور پھر ان کو زمین پر منہ کے بل وہ آندھی پھینکتی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو یہ امت کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ظاہری عذاب کو روک کے رکھا ہے. روحانی عذاب ہے اس قوم کے اوپر, اور اس روحانی عذاب کے اندر ایک بڑا عذاب ہے دل کا الٹ جانا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ان کی دیکھنے کی بصارت کو پھیر دیتا ہے. نہ انہیں حق نظر آتا ہے, نہ ان کے دل پر حق اثر کرتا ہے. نہ انہیں حق سنے آتا ہے, نہ ان کے دل پر اثر کرتا ہے. عبادات میں لذت نہیں آتی, دل پھر جاتے خدا رسول سے, حق سے دل پھر جاتے ہیں. اور یہ ایسا خطرناک عذاب ہے کہ یہ اگر کسی بندے کو لگ گیا اس کی زندگی اور آخرت ختم ہے. اس کے لیے نہ آخرت میں خیر ہے نہ دنیا میں خیر ہے. اس کے لیے دونوں جگہ شر ہے, دونوں جگہ بربادی ہے. اس کی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کے اندر
حق کا رک جانا، عبادات کی لذت کا ختم ہو جانا، دل پر کسی چیز کا اثر نہ ہونا، دل کا سخت ہو جانا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑا سائلنٹ کلر ہے، یہ بہت خاموشی کے ساتھ آپ کو ختم کرے گا۔ اس کے اوپر تو باقاعدہ پوری ایک ویڈیو بن سکتی ہے، اسی دل کے سخت ہو جانے کے اوپر۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہے نا، نکال دے، لگ رہی ہے نکال دے، ماں باپ کو منائے، راضی کرے ماں باپ کو، اور دل کو سخت ہونے سے بچائے، اور اپنے لیے سوال کا دروازہ کبھی نہ کھولے۔